رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، افضل الایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے ایام میں جو سب سے افضل ایام ہیں، سب سے فضیلت والے ایام وہ 10 دن ہیں جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ کتنی بڑی عظمت ہے! سارا سال انسان جتنی نیکیاں کرتا ہے، نہ اتنی فضیلت سارے سال میں ملتی ہے، نہ وہ پاکیزہ عمل پورے سال میں ہوتا ہے۔ یہ عظمت، یہ فضیلت، پاکیزگی اور محبوب ترین عمل پورے سال میں سے وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ یہ کتنے عظیم ترین دن ہیں، آج امت ویسے ہی بھول گئی ہے۔ جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، 12 مہینوں کا نظام بنایا ہے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 3 مہینے تو وہ ہیں جو ایک ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں لڑائی نہ کرو۔ آج کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ، یہ حرمت والے مہینے آخر کہتے کس کو ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو، تو مطلب یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا حرام ہے، ان حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو۔ تو یہ جو 10 دن ہیں یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ہیں، یعنی ذی الحجہ حرمت والا مہینہ ہے اور یہ 10 دن ذی الحجہ کے ہیں۔ اس کی دوسری وجہ بھی ہے کہ یہ 10 دن کتنے عظیم ہیں۔ ویسے تو سارا سال انسان ذکر کرتا ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے، لیکن ان دنوں میں جو عمل کیا جائے وہ خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں ایک ایسا دن ہے جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ جو شخص اس دن روزہ رکھ لیتا ہے، 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اس پورے سال میں اللہ تعالیٰ اتنے جہنم سے لوگوں کو آزاد نہیں کرتے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ انسان ان 10 دنوں کی عظمت اور فضیلت کو جانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سال کے جتنے بھی دن ہیں ان میں سے افضل یہ 10 دن ہیں۔ یہ وہ 10 دن ہیں جن میں حج بھی ہوتا ہے اور عمرہ بھی ہوتا ہے، اور حج سال کے کسی اور دن میں نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے جو ہے نا ان 10 دنوں میں سال کی تمام عبادتیں اکٹھی کر دی ہیں، جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں وہ اللہ نے ان 10 دنوں میں رکھ دی ہیں۔ اس کی ایک اور فضیلت بھی ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ گئے 1 مہینے کے لیے تھے، اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیے، تو وہ کون سے 10 دن تھے؟ یہی ذی الحجہ کے 10 دن تھے۔ اللہ نے جب کائنات کو پیدا کرنا تھا تو جتنی بھی کائنات قیامت تک آنے والی ہے، ان سب کی روحوں کو میدان عرفات میں عرفہ کے دن بکھیر دیا تھا، اور سب کو یہ کہہ کے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میرے علاوہ کوئی اور رب ہے؟ سب نے کہا تھا، قالوا بلی، تو ہمارا رب ہے۔ یہ جو توحید کا وعدہ لیا تھا اللہ رب العزت نے، وہ عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں لیا تھا، اور وہ عرفہ کا دن انہی 10 دنوں میں ہے۔ اس کی ایک اور فضیلت اور خوشخبری ہے کہ اللہ نے اسلام کو مکمل کرنے کی جو خوشخبری اور نوید سنائی تھی وہ انہی 10 دنوں میں سنائی تھی۔ اللہ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین اسلام مکمل کر دیا۔ ایک بار ایک یہودی حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر یہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ ہمارے لیے عید کا ہی تو دن ہے، عرفہ کا دن ہے، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ آپ کے وصال سے 81 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر تھے اور ایک صحابی نے اس کی لگام پکڑی ہوئی تھی، تب یہ آیت نازل ہوئی اور وہ عرفہ کا دن تھا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، تو یہ اللہ تعالیٰ نے عرفے کے ان 10 دنوں کی، ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سال کے دنوں میں قربانی کا دن بہت بڑا دن ہے، اور یہ قربانی کا دن بھی انہی 10 دنوں میں آتا ہے۔ تو یہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت ہے، جو کہ بہت بڑی فضیلت ہے، جس کے بارے میں شاید ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھا یا بہت ہی کم پتہ تھا۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔